ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، یا اللہ اگر ان کو تو نے ہلاک کر دیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اسلامی تاریخ کا مقدار کے اعتبار سے سب سے چھوٹا مارکا اور کیفیت کے اعتبار سے سب سے بڑا مارکا ابو سفیان گزر رہا ہے، اس بڑے ساز و سامان کے ساتھ ہے، اور وہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگا، اس پہ حملہ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک، ابھی نکلو، اور جو مسجد میں ہو بس وہی نکلو، اور جس کا گھوڑا قریب ہے وہ گھوڑا لے لے، باقی پیدل ہی چلے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح نظام بنایا کہ لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر انہیں بھی پتا ہوتا اور تمہیں بھی بتا دیتا کہ آگے لشکر ہے تو پھر بات آگے پیچھے ہو جاتی، لہذا ہم نے دونوں کو پردے میں رکھا۔ تو جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے، مدینہ سے 7 میل دور یا 10 میل، تو وہاں آپ نے حضرت رقیہ بیوی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو کہا کہ تم جاؤ اور رقیہ کی تیمارداری کے لیے رکو، اور ان کا نام جنگ بدر کے شرکاء میں لکھوایا، ان کے لیے مال غنیمت بھی پورا حصہ عطا فرمایا، جو شریک تھے جنگ میں ان کے برابر مال غنیمت دیا۔ یہ ایک سبق ہے۔ ابو سفیان جو تھے بہت قابل انسان تھے۔ حضرت زبیر اور حضرت مقداد ایک کنویں پر پہنچے تھے، وہاں پانی پیا، اونٹنیوں کو پلایا اور آگے چلے۔ تو اس نے جو اونٹنی کی لید تھی نا، اس کو اٹھایا، مینگنی کو اٹھایا اور ایسے توڑا، تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ انہوں نے کہا واللہ ان ھذا لتمر المدینہ، اللہ کی قسم یہ مدینہ کی کھجور ہے۔ تو یا رسول اللہ سل من شئت، جس سے صلح کرنی ہے صلح کرا، جس سے لڑانا ہے لڑا دو۔ اگر آپ فرمائیں کہ سمندروں میں کود جاؤ، ایک آدمی پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ آگ میں کود جاؤ، ایک انصاری پیچھے نہیں رہے گا۔ کفر میں کتنی جان تھی کہ اتنے بڑے نبی سے لڑنے پہ آ گئے، ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت اکرمہ نے معوذ پر وار کیا، ان کے یہاں لگا تو بازو کٹ کے ساتھ لٹک گیا، معاذ جو تھے وہ شہید ہو گئے، یا اس کا الٹ ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگاؤ، لٹکا ہوا ہاتھ ہے اور اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اس کو پیچھے لٹکا کر جنگ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ مشکل پیش آ رہی، پاؤں کے نیچے رکھا اور یوں کھینچا تو وہ ٹوٹ کے ادھر چلا گیا، اور ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ مقام بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ اسلامی تاریخ کا مقدار کے اعتبار سے سب سے چھوٹا مارکا اور کیفیت کے اعتبار سے سب سے بڑا مارکا، کہ کسی جنگ کے شرکاء کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے جو میرے نبی نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بدر والو افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، بدر والو جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بات کسی اور جنگ کے لیے نہیں ہے۔ اور جبریل نے آ کے پوچھا ایک دفعہ، یا رسول اللہ
آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو جبریل نے کہا کہ آسمان پر بھی وہ فرشتے سب سے زیادہ افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ اور پھر قربان جاؤں جب ہمارے نبی رات کو دعا کر رہے تھے تو یہ الفاظ بھی کسی کے لیے ادا نہیں ہوئے۔ رات کو ساری رات آپ ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، یا اللہ اگر ان کو تو نے ہلاک کر دیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ 313 لوگ پورے اسلامی عمارت جو 1446 سال پر پھیلی ہوئی ہے اس کے بنیادی پتھر یہ 313 لوگ، اور ان 313 میں جو 14 شہید ہوئے وہ اس سے بھی بڑے بنیادی، سب سے افضل شہید بدر کے شہداء۔ اور قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے، تو اس کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو 40 آدمیوں کا قافلہ اور عورتوں نے زیور اور سونا اور درم دینار سب کچھ دے کے ان کو بھیجا شام۔ وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو اطلاع ملی، آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو صحابہ نے عرض کیا جی اس طرح وہ ابو سفیان گزر رہا ہے، اس بڑے ساز و سامان کے ساتھ ہے اور وہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگا، اس پہ حملہ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، ابھی نکلو، اور جو مسجد میں ہو بس وہی نکلو، اور جس کا گھوڑا قریب ہے وہ گھوڑا لے لے، باقی پیدل ہی چلے۔ تو قریب صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کا، ایک حضرت مقداد رضی اللہ عنہ۔ یہ گھوڑے باہر بندھے ہوئے تھے، تو میرے نبی کے پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، اور قریب 60 اونٹنیاں تھیں، تو وہ آپ نے ساتھ لے لی، اور پورے لشکر میں 8 تلواریں تھیں، 8، باقی نیزے، باقی لاٹھیاں، کوئی تیر کمان، چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح نظام بنایا کہ لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر انہیں بھی پتا ہوتا اور تمہیں بھی بتا دیتا کہ آگے لشکر ہے تو پھر بات آگے پیچھے ہو جاتی، لہذا ہم نے دونوں کو پردے میں رکھا۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا چیچک کا شکار تھی۔ چیچک ایک بڑی خوفناک بیماری تھی، بچپن میں ہم نے دیکھی ہے، وہ موت ہی ہوتی تھی، کوئی بچتا تھا، پورے جسم پر آبلے نکل آتے تھے اور ان آبلوں میں آگ ہوتی تھی، تو اس سے تڑپ کے مریض مر جاتے تھے۔ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چیچک نکلا ہوا تھا۔ تو جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے، مدینہ سے 7 میل دور یا 10 میل، تو وہاں آپ نے حضرت رقیہ بیوی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے بنے ہوئے تھے، زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا تھا، تو اسامہ بھی بیٹے کی طرح تھے، پوتے کی طرح تھے۔ ان دونوں کو کہا کہ تم جاؤ اور رقیہ کی تیمارداری کے لیے رکو، اور ان کا نام جنگ بدر کے شرکاء میں لکھوایا، ان کے لیے مال غنیمت بھی پورا حصہ عطا فرمایا، جو شریک تھے جنگ میں ان کے برابر
مال غنیمت دیا۔ ابو سفیان جو تھے بہت قابل انسان تھے، تو ان کو شک تھا کہ مدینے والے میرا پیچھا کریں گے، تو حضرت زبیر اور حضرت مقداد ایک کنویں پر پہنچے تھے، وہاں پانی پیا، اونٹنیوں کو پلایا اور آگے چلے گئے۔ تو ابو سفیان پہنچا تو اس نے پوچھا وہاں جو مقامی تھا، یہاں کوئی آئے ہیں لوگ؟ کا 2 اونٹنی سوار آئے تھے۔ تو اس نے جو اونٹنی کی لید تھی نا، اس کو اٹھایا، مینگنی کو اٹھایا اور ایسے توڑا، تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ کہنے کہا واللہ ان ھذا لتمر المدینہ، اللہ کی قسم یہ مدینہ کی کھجور ہے۔ اور وہیں سے واپس ہوا اور اپنے قافلے کو نا راستے سے ہٹا کے ینبوع کی طرف لے گیا، دور ساحل پر لے گیا، اور پہلے اس نے زمام غفاری کو پیغام دے کے بھیج دیا کہ مدینے والے آ رہے ہیں، مدد کو آؤ۔ تو وہ آ کے چلایا کہ ہمارا قافلہ مدینے والے لوٹنے لگے، تو وہاں تو آگ لگ گئی، سارے ایک دم جوش میں آ کے تیاری کرنے لگے، اور 1000 کا لشکر، جس میں 300 گھوڑ سوار، ادھر 2 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، ادھر 8 تلواریں، باقی سب زرہ پوش مسلح، ادھر سارے زرہ اٹھانے کی کسی کو مہلت ہی نہیں ملی۔ تو ابو جہل نے کہا اب تو فیصلہ ہوگا۔ تو جب وہ کچھ دور چلے، بدر کے قریب پہنچے، تو ابو سفیان کا پیغام آ گیا کہ ہم بحفاظت نکل گئے ہیں، واپس آ جاؤ۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بعد میں کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا بھی اب تو ضرورت نہیں ہے جانے کی، واپس چلو۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں لونڈیوں کو نچائیں گے اور شراب پئیں گے، ان کا رقص دیکھیں گے، ان کا گانا سنیں گے، پھر ہم واپس جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے سفر کو روکا نہیں۔ ادھر اللہ کے نبی 12 رمضان کو مدینہ سے نکلے، اور 15 کو بدر کے قریب پہنچے تو پتہ چلا وہاں تو ابو جہل آ گیا۔ تو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اللہ نے حضور کے لشکر کی کیفیت بتائی کہ ایک بڑا طبقہ جو تھا وہ گھبرا گیا کہ ابھی ہم نہیں لڑ سکتے، بنہتے ہیں، ہم ان سارے کے سارے مسلح لوگوں سے کیسے لڑیں گے؟ تو آپ نے سب کو جمع کیا اور پوچھا کہ کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اذن لا نقول کما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تو جا اور تیرا رب لڑو، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا۔ آپ نے پھر دوبارہ پوچھا کیا رائے ہے؟ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، یا رسول اللہ اذن لا نقول کما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، تو جا اور تیرا رب لڑے، بل نقاتل امامک وخلفک وعن یمینک وعن شمالک، یا رسول اللہ ہم کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا نحن معاک مقاتلون، آپ چلیے اور آپ کا رب، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جنگ کریں گے آپ کے آگے بھی، آپ کے پیچھے بھی، آپ کے دائیں بھی، آپ کے بائیں بھی، یہاں تک کہ
آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک ہماری لاشیں نہ بچھ جائیں۔ آپ نے پھر فرمایا اچھا بھائی بولو کیا کریں؟ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے۔ یہ پہلے دو تو مہاجرین میں سے تھے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایانا یرید رسول اللہ، لگتا ہے یا رسول اللہ آپ مدینے والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے خاموش تھے کہ ابو بکر اور مقداد جو کہہ رہے تھے ہم 100% اس کی تائید کر رہے تھے، لیکن لگتا ہے کہ آپ ہم سے الگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ چونکہ جب آپ تشریف لائے تھے تو یہ عہد نامہ ہوا تھا کہ جب مدینے پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ مل کر اس سے لڑیں گے، لیکن مدینے کے باہر اگر جنگ ہوگی تو اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ تو وہ معاہدہ لکھا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ لگتا ہے آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ آمنا بکا، آپ کا ایمان لائے، وصدقناک، اور آپ کی تصدیق کی، وما جئت بہ الینا من السماء فہو حق، اور جو آپ آسمان کی خبریں ہمارے پاس لائے ہم نے کہا حق ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا تو کوئی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ سل من شئت حارم من شئت، یا رسول اللہ جس سے صلح کرنی ہے صلح کرا، جس سے لڑانا ہے لڑا دو، وقتا حبال من شئت، جن سے دوستیاں توڑنی ہیں توڑوا دو، خذوا من اموالنا ما شئت، جو مال آپ کو چاہیے ہمارا سب لے لیں، ما اخذت منا کان احب الینا مما ترکت لنا، جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں اس سے محبوب ہوگا جو ہمارے پاس ہوگا۔ یا رسول اللہ لو امرتنا ان نخوض البحار لم يتخلف منا رجل واحد، اگر آپ فرمائیں کہ سمندروں میں کود جاؤ ایک آدمی پیچھے نہیں رہے گا، اگر آپ کہیں گے کہ آگ میں کود جاؤ ایک انصاری پیچھے نہیں رہے گا، لو امرتنا ان نضرب اکبادنا الى برق الغماد لن یرجع احد منا، برق غماد ایک پہاڑ تھا یمن میں، اور اگر آپ ابھی کہیں گے کہ برق غماد تک اپنی اونٹنیاں دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم ایسے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ ہم آپ کے نحن تبع لامرک، ہم آپ کے امر کے تابع ہیں۔ تو آپ کا چہرہ ایسے گلنار ہو گیا، اب کھڑے ہوئے اور کہا اب اللہ کی مدد آ گئی، اور پھر آپ نے وہاں سے کوچ کیا اور بدر کے مقام پر پہنچے۔ تو آپ نے ایسے چھڑی سے نشان لگایا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، ایسے نشان لگا، اور وہ وہیں قتل ہوگا۔ جب خیمے لگ گئے تو ایک صحابی ہیں حباب بن منذر انصاری، فوراً تمہاری دعا قبول کی، اور وہ 1000 تھے، ہم نے 1000 فرشتے اتار دیے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ صرف تمہیں تسلی دینے کے لیے ہیں، تمہاری خوشخبری کے لیے ہیں، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہیں حوصلہ دینے کے لیے ہیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد پھر بھی اللہ کی ہوگی، فرشتوں کی نہیں، اللہ کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دعا کو قبول فرمایا۔ 1000 پہلے یہ خبر پھیلی کہ 3000 آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یرسل علیکم کیا ہے، ممدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین
یہ 3000 ہیں تو ہم 3000 فرشتے بھیج دیں گے۔ پھر خبر آئی 5000 ہیں تو اللہ نے کہا 5000 من الملائکۃ مسومین، ہم نشان لگا لگا کے 5000 فرشتے بھیج دیں گے۔ پھر آخر میں پتہ چلا 1000 ہیں، تو پھر اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب 1000 فرشتے آئیں گے تمہارے لیے۔ وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً، دوسری مدد ہماری کیا آئی کہ جنگ کے خوفناک موقع پہ تمہیں سلا دیا، تمہیں اونگ آ گئی۔ حضرت علی کہنے لگے میں نے جاگنے کی بڑی کوشش کی، 3 دفعہ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹی، میں پھر پکڑ کے کھڑا ہوا، پھر چھوٹ گئی، پھر پکڑ کے کھڑا ہوا، پھر چھوٹ گئی اور گر کے سو گیا کہ تمہارے دلوں کو اطمینان دے دیں۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ سبحان اللہ، کہ ہم نے بارش اتاری، نہو دھو صاف ستھرے ہو جاؤ۔ شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا بارش کے پانی سے وہ اتار دیے، اور تمہارے قدموں کو جما دیا کہ پانی اتر کے قریش کی طرف چلا گیا، یہ اونچی جگہ پر تھے تو ان کی زمین خشک ہو گئی اور ان کے قدم مضبوط ہو گئے۔ پھر تیسری مدد آئی، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان ذلک بأنهم شاقوا اللہ ورسولہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سبحان اللہ۔ تیسری مدد آئی کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ جا کے لڑو اور ان کے دلوں کو مضبوط کرو۔ جب سے نبی آئے فرشتے اترے لیکن لڑے کبھی نہیں، صرف روب ڈالتے تھے۔ پہلی دفعہ جو فرشتے لڑے وہ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر ایک ہوا کا جھونکا آیا تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ایسے کہ جبریل 500 فرشتے لے کے آ گیا۔ پھر ہوا کا جھونکا آیا تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میکائیل 500 فرشتے لے کے آ گئے۔ جنگ احد میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں 2 نوجوان لڑ رہے تھے، بڑی بے جگری سے، میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں، مدینے کے تو نہیں لگتے تھے۔ آپ نے فرمایا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہاں؟ کہ ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا۔ تو اب چونکہ فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا، وہ تو صرف آتے تھے اور اس کی وجہ سے روک پڑتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑنا سکھایا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پہلا وار گردن پہ کرو، اور اگر گردن چوک جائے وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے انگلیاں کاٹ دو تاکہ تلوار نہ پکڑ سکے۔ کتنے صحابی نے کہا کہ میں تلوار اٹھاتا تھا اور مجھ سے پہلے وہ قتل ہوا پڑا تھا، سج کے آئے سارے میدان میں۔ تو عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ایک ہی خاندان، بنو عبد شمس یعنی بنو امیہ، یہ تینوں نکلے۔ آپ نے معوذ، معاذ اور عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا، وہ تینوں مدینے کے، تو وہ تو پہچانتے نہیں تھے شکلوں سے، لوہے کی ٹوپی انہوں نے کوئی نہیں پہنی ہوئی تھی کوئی نہیں، مسجد سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کون ہو؟ کہ ہم اہل المدینہ ہیں۔ تو عتبہ نے کہا یا محمد اخرج الینا اکفاءنا، کہنے لگا جاؤ ہماری تمہاری تو لڑائی کوئی نہیں، واپس جاؤ۔ اے محمد ہماری قوم ہمارے سامنے بھیج، ہمارے جوڑ کے ہمارے سامنے بھیج۔ وہ بنو امیہ تھے تو آپ نے بنو ہاشم کو کہا کہ حمزہ اٹھو، شیبہ بن حارث، عبیدہ بن حارث، حضرت
عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے، ان کے بیٹے عبید بن حارث اٹھو، علی بن ابی طالب اٹھو، ان تینوں کو بھیجا۔ تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ انا ابن عبد المطلب حمزہ، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا حمزہ، تم کون ہو؟ کہ میں ہوں عبید بن حارث بن عبد المطلب، تم کون ہو؟ کہ علی بن ابی طالب۔ ہاں اب جوڑ ہے، اب جوڑ ہے۔ کفر میں کتنی جان تھی کہ اتنے بڑے نبی سے لڑنے پہ آ گئے، ایمان نہیں لائے۔ اور یہ عجب لڑائی تھی۔ عتبہ بن ربیعہ اور ابو حذیفہ بن عتبہ، وہ صحابہ میں کھڑے ہیں، باپ کافروں میں کھڑا ہے۔ شیبہ بن ربیعہ چچا دشمنوں میں ہے اور بھتیجا صحابہ میں۔ ولید بن عتبہ سگا بھائی دشمن میں ہے، اور ابو حذیفہ سگے بھائی سامنے ہیں۔ مصعب بن عمیر صحابہ میں، عزیر بن عمیر وہ کافروں کے ساتھ، ہشام بن عاص ماموں ہے، عمر بن خطاب بھانجے ہیں۔ عجب لڑائی تھی۔ عباس بن عبد المطلب چچا ہیں، علی بن ابی طالب بھتیجے ہیں، خود اللہ کے نبی بھتیجے ہیں۔ تو ایسے ایک ہی خون آمنے سامنے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کافروں کے ساتھ ہے، ابو بکر سرخیل صحابہ ہے۔ کیا کمال کی جنگ تھی یہ۔ تو حضرت حمزہ نے تو ایک ہی وار میں عتبہ کی گردن اڑا دی، اور حضرت علی نے ولید کی گردن اڑا دی، اور جو تھا شیبہ بن ربیعہ اس نے حضرت عبیدہ کی ٹانگ پہ تلوار ماری تو ٹانگ کٹ گئی، تو وہ گر پڑے۔ وہ گرے تو حمزہ اور علی نے آ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ تو عبید کو اٹھا کر لائے تو ان کے خون کے ساتھ وہ جو ہڈی کا گودا ہے وہ بھی بہہ رہا تھا۔ تو آپ ہمارے نبی کے پاؤں میں پڑ گئے اور پاؤں چومنے لگے، یا رسول اللہ الست شہید، کیا میں شہید ہوں؟ کہ بلا وانا علی ذلک شہید، تو شہید ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ وہاں سے نکل کر کچھ سفر آگے جا کے حضرت عبید بن حارث کا انتقال ہوا۔ تو ایک ویرانے میں قبرستان ہے جس میں وہ قبر ہے۔ ایک عرب مجھے ملا تو وہ مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا کہ وہاں راستہ کوئی نہیں تھا، تو سڑک سے ایسے اترے کھائیوں میں اور اس قبرستان پہنچے، اور اس نے اس قبر کے اوپر کھڑا کیا کہ یہ ہے عبید بن حارث کی قبر۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی وہاں سے گزرے تو خوشبو آئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خوشبو آ رہی، کہا تمہیں پتہ نہیں کہ یہاں عبید کی قبر ہے؟ تو ان تینوں کے گرنے کے بعد پھر جنگ گتھم گتھا ہو گئی۔ تو معوذ اور معاذ دونوں بھائی تھے، انہوں نے ابو جہل پہ جا کے حملہ کیا، اس کے ٹانگ کٹ گئی، گھوڑا زخمی ہوا، وہ گر پڑا۔ تو حضرت اکرمہ نے معوذ پر وار کیا تو ان کے یہاں لگا تو بازو کٹ کے ساتھ لٹک گیا، اور معاذ جو تھے وہ شہید ہو گئے، یا اس کا الٹ ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگاؤ، لٹکا ہوا ہاتھ ہے اور اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اس کو پیچھے لٹکا کر جنگ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو سوئی چبھ جائے، ہائی ہوتی ہے، سوئی چبھنے پہ ہائی ہوتی ہے، اور وہ پورے بازو کٹ کے لٹکا ہوا پیچھے ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ مشکل پیش آ رہی، پاؤں کے نیچے رکھا اور یوں کھینچا تو وہ ٹوٹ کے ادھر چلا گیا،
اور ایک ہاتھ سے لڑتے رہے، اور حضرت عثمان کے زمانے میں شہید ہوئے۔ تو تھوڑی دیر میں اللہ نے جنگ کا فیصلہ کر دیا، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ حضرت عباس کا قد تھا، جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو وہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے۔ ان کو ایک صحابی چھوٹے سے قد کا انصاری ابو الیسر، وہ ان کے ہاتھ باندھ کے لے کے آ رہا اللہ کے نبی کے پاس۔ تو انہوں نے پہلے کہا، بھتیجے ایک تیرے اس بندے نے مجھے نہیں باندھا، کوئی اور تھا زمین آسمان کے درمیان جس نے میرے ہاتھ باندھ کے رسی اس کو پکڑا ہے۔ ابو الیسر کہنے لگے، نہیں 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 یا رسول اللہ، جھوٹ بول رہا ہے، میں نے پکڑا ہے۔ آپ نے کہا اس کو فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، اللہ نے تیری مدد فرشتے کے ذریعے سے کی۔ تو صحابہ تلوار اٹھاتے تھے اور اس کی گردن اڑ کے وہ چلی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح آئی کہ نہتوں کو، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہیے لیحق الحق ویبطل الباطل۔ ایسا کیوں کیا کہ مسلح لشکر ہوتا تو گردش کرتی بات کہ مسلح تھے شکست دے، جب نہتوں کو کھڑا کیا، اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر کو پٹوایا ڈنڈوں کے ساتھ، 8 تلواروں کے ساتھ، تو پوری گردش ہوئی کہ ان کا اللہ ان کے ساتھ، ان کا اللہ ان کے ساتھ۔ تو مقام بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر۔ اور جب چنگیز خان نے حملہ کیا تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ وہ اس تاتاریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ تاتاریوں کے لشکر کے پیچھے فرشتے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ایھا الکفر اقتلوا الفجر، ایک کافروں کی فوج، ان نافرمانوں کی فوج کو ختم کر دو۔ تو وہ ایک اللہ کا عذاب بن کے آیا ہے کہ مسلمانوں کے عمل اتنے خراب ہو گئے، اس قدر گمراہی پھیل گئی، میرے اللہ نے ان کو عذاب بنا کے بھیجا۔ اور بدر میں ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اطاعت بھی ہے، تو 313 سے 1000 کے لشکر کو پٹوا دیا، ان کے 70 قتل ہو گئے اور 70 قیدی ہو گئے، اور اللہ نے پورے عرب میں یہ بات پھیلا دی کہ ان کے ساتھ تو بھائی ان کا اللہ ہے۔ تو بہت بڑا سبق ہے۔ جب آپ واپس آئے تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کی بیٹی کی، تو آپ نے پہلے سیدھے ان کی قبر پر گئے، وہاں دعا کی، وہاں آنسو بہائے، ایک باپ کا روپ دکھایا کہ نبی بھی باپ کا جذبہ رکھتا ہے۔ حضرت عثمان کو اور اسامہ کو پورا مال غنیمت میں حصہ دیا، اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح فوراً حضرت عثمان سے کیا۔ جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ اس طرح مرتی تو میں ایک ایک کر کے ساری عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو اصحاب بدر صحابہ میں نہیں، پوری دنیا انسانیت کے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پہلی آل ہے جس پر درود بھیجنے کا حکم ملا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بولو آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
پہلے نبی ہیں جن پر اللہ فرشتے درود بھیجتے ہیں. امت سے کہا درود بھیجو، اور میرے نبی نے کہا میری آل کو بھی شامل کرو، تب جا کے درود مکمل ہوگا، تب جا کے درود مکمل ہوگا. صلی علی محمد وعلی آل محمد. کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی. آپ نے کہا میرے شہزادے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. ہاں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی حسن حسین سے بھی اعلیٰ درجے پر ہے. ساتھ یہ بھی فرمایا اور ان کا باپ سید العرب ہے، عرب کا سردار ہے. کسی نبی کی نسل، کسی نبی کی پیڑھی، اتنی بڑی خاندانی نسل. تو میں ایک دفعہ نا اپنے ہمارے بزرگ جو یہاں آئے کئی سو سال پہلے، تو ہمارے دوستوں میں کچھ میں تھا کہ وہ مجھ سے کہتے سو جٹ ہوندے، میں آتا ہوں راجپوت ہوندے. وہ آخر نہیں جٹ ہوندے، وہ آپ جٹ آئی تارڑ آئے، وہ آخر سو جٹ ہوندے، میں کہ نہیں راجپوت ہوندے. میں پھر ملتان دی ضلع کونسل 3 لاکھ روپیہ دے کے 1874 دا رجسٹر کٹوایا. 1874 دا، 1974 نہیں، 1874 دا رجسٹر کٹوایا 3 لاکھ روپیہ دے کے. تو اتنے حسین پور آڑی والے دا نام ہی لکھنا، کوئی ہراجہ دا نام ہے، نہ کوئی قریشیاں دا نام ہے، نہ کوئی ککھا دا نام ہے. یا اے سنپال ہیں، اے بامن تو مسلمان ہیں جڑے سنپال ہیں، تو اسے رجسٹر چاہیے. تے ساڈا لکھا ہے راجپوت چوہان سہو. ٹھیک ہے، میں نے تسلی ہو گئی. جیسے میں پیڑھی لکھی 19 نام ہے، 19 صرف 19. اس کو پچھا کی ہے کوئی پتہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، حضور مسلمان ہو تو ٹھیک 19 نام ہے جنہاں زمین ہیں سارا بھی جائیداد ہیں. میں وہ یاد کرنے کی کوشش کی، میں یاد نہیں ہوئے. میرے نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک جانتی ہے. میں 20 سال تو سنا رہا ہوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نصار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن دور بن کمال بن قدی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن بادر بن جاہم بن ناحش بن ناقی بن عیقی بن ابخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یتربی بن یحزم بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن تیشان بن عیسر بن اقناط بن میہام بن مقصر بن ناحد بن فارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن زرور بن بعور بن فائد بن عادر بن ارقشاد بن سام بن لوط بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحد بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام. 80 نام ہیں. 80 مینو اپنی نسل دے 18 نام یاد نہیں ہوئے. زور مارے نہیں یاد ہوئے. میں اپنے نبی دی جس پر میں ایک جگہ میں یاد کر رہا نا کہ میں گیا روزہ مبارک سن 2000 کے کام میں شروع کیا. مجھے خیال آیا 83.5 آمدن بغدادی بھی دو ہے. میاں لگا جو دے رہے گئے، میاں نے دلی دے رہے گئے، میاں گانے دے رہے گئے، وہ سارے قبریں چ وڑ گئے. تو میرا پیو بھی میری بھی گاڑی آنے والی ہے. میں کہ یہ سارے جھوٹ بول کے ہم سے پیسے لے کے جاتے ہیں. کسی کی سرداری کبھی قائم رہی، کسی کی سرداری کبھی کسی کی کوئی سرداری قائم رہی. سارے مر گئے. کتنا بڑا جھوٹ ہے. دیر آباد سرداریاں قائم. میں کہ نامراد اسی جو جیسی ہو جائے ساڑھے 10 پڑھانا لے. میں کہ نبی تو بڑا گھر کہندا نہیں، اس سے بڑی اولاد کہندی نہیں. میں اپڑ گیا عمر دے تو میں کہ یا رسول اللہ آج میں تہاڈا میراثی بن کے نا تانوں سلام پیش کرنا. تو وقت میں پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. توڑ آدم علیہ السلام تائیں پیڑھی پاڑ کے میں کیا محمد صلی اللہ یا رسول اللہ تھوڑے دیرے آباد، علی دے دیرے آباد، فاطمہ دے دیرے آباد، حسن دے دیرے آباد، حسین دے دیرے آباد، زینب دے دیرے آباد، جعفر دے دیرے آباد. جب میں اتنے سپاہی نہ کھلوتے ہیں تو میں وہ میراثیاں طرح این کرنا آئی، پر جب میں این کرا تو میں نے سپاہیاں نہ لینا ہے.
تو میں یہیں کھلوتا میں اپنے تصور یا اللہ میں یا رسول اللہ میں تھوڑا میراسی بن کے تھوڑی پیڑھی پڑھتا پیا میں نے اپنا میراسی بنا لو میں تھوڑا میراسی بن کے چمنا چاہنا ایک بار ایک شیعہ بھائی نے فون کیتا مولانا صاحب ساڑے رضا دے مجلس پڑھ دے تو ہم خوش کر دے تو تمہیں پتا نا خوش کرنے کا کی مطلب میں کہ یار خوش تو میں پہلے ہی ہوں میں نے اللہ بہت دیتا ہے یار تو میں تو لوڑ ہی نہیں تھوڑے کو لین دی پر میں تو سارا سال آل رسول دی شان بیان کرے نا میں جنانی کو لینا ہے نا انہوں نے بہت زیادہ دیا ہوئے کوئی لکھا روپیہ دے دے سو کروڑا دے دے سو سوچے تھوڑی مجال ہی کوئی نہیں جس گھر تو مجھے لبنی ہے تراس نہ دے دیون دی حد ہی کوئی نہیں امام زین العابدین علیہ السلام طواف کر رہے ہیں بنو امیہ کا بادشاہ ہشام بھی طواف کر رہا ہے وہ بادشاہ ہے شہزادہ ہے اس کوشش کی تھی کہ میں زور ماریا بھی میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں نہیں لے سکیا لوگوں دھکے مارے امام زین العابدین تشریف لے تو لوگ نہیں ہٹ گئے جی بدل ہٹ جاتا ہے سارا حجر اسود ویلا ہو گیا میں جا کے بوسہ لیا گھنٹہ رک گئے وہ ہشام دے نال شامی سردار ہیں یہ کون ہے شہزادہ کو کوئی کسی نے جگہ نہیں دی یہ کون ہے ہشام میں پتہ ہی کون ہے اور دس پس ہے کہ میں دس ہے کہ میری تو بےزتی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون ہے تو پھر شاعر کھلوتا ہی فرزدک تو کہا میں دسا کون ہے کہ دس نہ کہا الذی تعرف البطحاء وتعته الحل يعرفه والحرم يعرفه ما قال قد لا الا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم تو 35 شعر اس پڑھے کھلو اینی کو پہلے لکھ کے نہیں لیا فوری پڑھے میں دسا کون ہے کہ پوری جن مکے دا پہاڑ نہیں ہر پتھر بھی جاندا ہے کہ وہ ہستی ہے جن مکے دا پتھر بھی جاندا ہے گھوڑا بھی جاندا ہے حجر اسود بھی جاندا ہے یہ حجر اسود کے گوسے لیندا ہے حجر اسود یہ گوسے لیندا ہے یہ حجر اسود نو چومدا ہے حجر اسود یہ نو چومدا ہے یہ وہ ہے ایک نبی دی اولاد ہے یہ نبی دا لاڈلا ہے وہ شام کا توڑی گیا اس کو قید کر چھڑیا مکے تو باہر کی جگہ تے قید کر چھڑیا امام علیہ السلام کو پتہ لگا تو نہ 10,000 درہم انعام دے دیا انہوں جا کے انہوں نے تو رومن لگ گیا سکھیا نام رکھو ساری زندگی بادشاہ والی تعریف کی تھی پیسے واسطے تھوڑی تعریف کی تھی اللہ واسطے میں اللہ کو لینا تھوڑے کو کوئی نہیں اس واپس کر دیا جب وہ واپس لے گیا انہوں نے فرمایا کہ انہوں آخو تیری نیت کا تینوں ثواب مل گیا تے اہل بیت کے گھروں کوئی شاید نکل جائے گا نا خیرات ہو کے واپس نہیں رکھ لے پھر اس نے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نبی کا میراثی بنائی رکھے سب سے عالی خاندان میرے بھائیوں سب سے اونچا خاندان میرے بھائیوں آپ سے بڑی ہستی کوئی نہیں کوئی ہے جو کعبہ قوسین تک چلا جائے ہے کوئی والنجم اذا ہوا ہائے ہائے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ہے کوئی قاب قوسین تے اپڑن والا سب سے عالی خاندان حضرت فاطمہ علیہ السلام جوان ہو گئی حضرت ابو بکر نے رشتہ مانگا آپ انکار کر حضرت عمر نے رشتہ مانگا آپ نے انکار کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تم جا کے مانگو تمہیں مل جائے کہنے کہ میں تو غریب ہوں میرے پاس تو گھر بھی کوئی مسلمان کو گھر بھی کوئی نہیں میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں تو مجھے دے دیں گے کہاں تمہیں دے دیں گے اب یہ حاضر خدمت ہوئے علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کے لیے ہے یہ رشتہ آسمان سے جوڑ بنایا ہے آپ نے تو اب شرم سے بولا نہیں گیا تو آپ کو تو پتہ چل گیا کیوں آیا آپ نے فرمایا علی کیسے آیا شرم تو چپ بولے نہیں جا رہے تو آپ نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو کہہ دیا تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ اور یہ کہہ کے اٹھ گئے چلے گئے حضرت علی اٹھے اور واپس آئے ساتھی کھڑے تھے تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کی بنی کا انکار ہو گیا انکار ہو کیوں وہ کہنے کے بولے ہی تو اسی کے چلے گئے انہوں نے پوچھا کوئی گل کی تھی بس انہوں نے انشاءاللہ آ کے آئے کہ بہت مبارک نبی دا انشاءاللہ ہاں ہوندی ہے
اب یہاں امت کو ایک سبق سکھانا تھا، ایک سبق سکھانا تھا۔ ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہے تیرا ایک رشتہ کر رہی ہے؟ کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بن دین دے گاں مجھ دی طرح کلے نال باویں شرابی ہوئے، جواری ہوئے، نامراد مرندہ ہوئے، کبھی پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، جبریل بھی آیا ہے، اللہ بھی آیا ہے، پھر بھی گھر گئے، تھوڑا کی خیال ہے فاطمہ جو لاڈلی آپسی میں نہیں کرتا ممکن ہے؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا، میں ہاں کر دوں۔ اللہ اللہ ساری امت نو صدقہ دیتا ہے کہ بیٹیوں کا بھی حق ہے کہ ان سے پوچھو کہ آپ کا رشتہ کر دوں کہ نہ کروں۔ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ہاں کی، آپ فوراً واپس آئے، بلایا علی بلاؤ مدینے والوں، مسجد بھر گئی جی میں کسی پر بیٹھ کر، آپ نے یہاں بٹھایا مولا علی اور خود یہاں کھڑے ہوئے اور ممبر پر، اور فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا کھڑے ہو کر، پھر آپ نے فرمایا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ میرے نبی نے کہا آمین آمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے سارا مجمع جی میں تجھے بیٹھے ہوئے سب کو آپ نے خوشی میں شہد کا شربت پلایا اور یا کھجور پلائی، دو روایتیں نے، یا شہد کا شربت پلایا یا کھجور پلائی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رخصی کا مطالبہ حضرت عقیل نے آ کر کیا کہ یہ رخصی ہو جائے، آپ نے فرمایا ہو جائے۔ تو سلمان فارسی، حضرت علی اور عقیل علیہ السلام اور حضرت ام ایمن یہ اپنی اونٹنی پر تشریف لائے، آپ نے اونٹنی کو باہر بٹھایا، آپ نے مولا علی کو اندر بلایا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک، اور پھر فرمایا کہ فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا، اس میں آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم دیا، پھر ایسے 5 انگلیاں وچ پائیاں، ایسے ان کے سینوں پہ چھڑکاؤ کیا، پھر کہا منہ اگاں کرو، دوے پاسے کرو، ان کی پشت پہ چھڑکاؤ کیا کہ جاؤ اللہ برکت دے، میں رات کو آؤں گا تم سے ملنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان، 15 رمضان، 3 ہجری، 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت، آپ اتنا خوش ہوئے، آپ بھاگے بھاگے آئے، آپ نے فرمایا علی، آپ نے ان کے گڑتی ہمارے نبی نے، گڑتی ہمارے نبی نے، تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، کیونکہ خود وہ شاہ سوار تھے تو اسی کے مطابق نام رکھا، حرب شاہ سوار، جنگ کا شاہ سوار۔ اب ہمیں نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 5 شعبان 4 ہجری امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، تو آپ پھر آئے اور آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، کوئی نام دوبارہ، کہ نہیں حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے یہ نام محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے، آج پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا جا رہا ہے، آج سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ اور پھر آپ نے دونوں کے لیے عقیقہ کیا، 2 بکرے ذبح کیے اور ان کے بال منڈوا کے اس کے برابر چاندی کا صدقہ کیا اور ان کو اتنا پیار دیا کہ ایک سبق دے دیا کہ اولاد کے ساتھ والدین کیسے سلوک کریں۔ یہاں نماز میں آتے ہیں نا بچے کو تھوڑا بہت تو شور کرے تو سلام پھیرتے ہی نمازیوں کا، اور بچے نو لے کے آ جاندے ہو نماز خراب کر دو، کڈو نہ باہر، کڈو نہ باہر، مولوی صاحب بھی کھلو کے گجن لگ جاتا ہے۔ اور میرے نبی کی نماز میں شہزادے پشت پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے، اور نماز نفل نہیں، نفل نماز نہیں، فرض نماز، مسجد کی نماز، با جماعت نماز، ٹھیک، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، بڑی ساری آئی، اتنا ہی حال جتنا ایس مسجد کا حال اتنا ہی حال ہے، ساری مسجد بھری ہوئی اور آپ سجدے سے گئے تو سجدہ لمحہ کر دیتے، اتنا لمحہ کی تاکہ صحابہ کہنے کہ آپ فوت ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی صف میں آپ کے پیچھے تھے، تو انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ مسئلہ کی ہے، موت تو نہیں ہو گئے، تو کیا دیکھا حسن حسین علیہ السلام کمر پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے،
گٹ کر کیا سوار اور کیا سواری، کیا سوار کیا سواری، سبحان اللہ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ آپ بچوں کو نیچے اتار لے، تو اب سجدہ ایسے تھا نا، تو آپ کو یہاں سے نظر آیا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو آپ نے سجدے میں یوں کر کے اس کو روکا، نہیں کچھ نہیں۔ جب تک شہزادے بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، جب وہ نیچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا، ایک اڈو بہ گیا ایک مگرو بہ گیا، اور ڈنگا میں کراسن شروع ہو گئی، ادھر حسن ادھر حسین، ادھر حسین ادھر حسن، یہ کھیل شروع ہو گیا۔ کام یہ ادھر جائے وہ ادھر جائے، وہ ادھر آئے وہ ادھر جائے، یہ کھیل چل رہا ہے، اور میرا نبی نماز میں پڑھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو دیکھ کے آنکھیں میں ٹھنڈی کر رہا ہے، اور آپ نے نماز پوری کر کے سلام کر کے دونوں کو اپنی گود میں لے، چھوٹے چھوٹے ہیں، دونوں کو اپنی گود میں لے کر فرمایا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ پر ان پہ قربان، ان کو کبھی دکھ نہ دینا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے، آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے کہا نہ تکلیف نہ دے دے، نہ تکلیف نہ دے دے، تو نہ وہ تکلیف دیکھی جو ان سے دیکھنی، اس سے نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی۔ میرے بیٹے کا بازو ٹوٹا 5-6 سال کا، اس کو ٹھیک کرنے لگے وہ چیخیں مارنے لگے، تو میں اس کی چیخیں سن نہیں سکا، میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ حسین کے سگڑے والا ہے جو ساری نسل کو صبح ہوتے دیکھ رہا ہے، ابھی ہما وہ امی لا تؤذوہما، تکلیف نہ دے دے، تکلیف نہ دے دے۔ اب گلی میں جا رہے تھے، آگے بچے کھیل رہے تھے، ان میں امام حسین علیہ السلام بھی کھیل رہے تھے۔ جب آپ قریب آئے تو آپ ان کی طرف لگ پکڑو بھائی پکڑو، جو میں ایسے نہیں چھوٹے بچے تو مگر بھجنے ہیں، پھٹ دو بھائی پھٹ دو، تو وہ بچہ آگے بھاگتا ہے، باپ یا بھائی بڑا کہتا پکڑو بھائی، تو وہ سمجھتا کہ واقعی میں پکڑائی نہیں دے رہا، تو میرے نبی نے یہ لاڈ کیا حسین کے ساتھ، نکو بھائی، تو کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں، اور کبھی آگے سے آئیں کبھی پھر ادھر سے آئیں۔ یہ زمین آسمان کھیل دیکھ رہے تھے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے آخر، اور سارے مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا لاڈ کر رہا ہے۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کے پکڑا اور ایسے اٹھایا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین۔ یہ میں نے حدیث خطبے میں پڑھی، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر آپ نے دونوں بچوں کو گود میں، آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ سے ملنے کو آئے یا کوئی اور صحابی تھے، سردی تھی، آپ نے چادر اتنے لگی ہوئی ہے، تو ایسے 2 سر چادر میں نظر آ رہے، ایک سجے پر سے کبھی، تو جب بات ختم ہوگی تو کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کی چادر میں؟ آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن تھے ادھر حسین المسلم، تو کہا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں؟ ہاں میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان سے پیار کر، وَأَحْبِبْ مَنْ أَحَبَّهُمَا، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، وَأَبْغِضْ مَا أَبْغَضَهُمَا، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ تو میرے نبی نے ڈال لڑا۔ عربوں میں عربوں کی ایک ثقافت، تہذیب، کوئی سردار اپنے بچے کو اٹھاتا نہیں تھا، کوئی سردار اپنے بچے کو اٹھاتا نہیں تھا پیار کرنے کے لیے۔ سمجھ آئی گل میری؟ ڈیرے سے لے کے کوئی آ جائے یہ ناممکن ہے، وہ تو گھر دے اندر نہ بچے اٹھیں چلے، کوئی ڈیرے سے لے کے آ جائے تو بہت ہوگا۔ میرے نبی کا نظارہ دیکھو، آپ گھر سے نکلے تو ایسے پترا چاونا ایک عام عادت والی گل ہے، ماحول دی گل ہے، لیکن جب آپ باہر آئے تو ایس موڈے تے حسن اور ایس موڈے تے حسین، کون ہو بچے؟ ایس موڈے تے حسن، ایس موڈے تے حسین، ایسے چاہے ہوا ایسے ایک ہاتھ اٹھنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کیا؟ ایسے کبھی پترا نے چومیا بھی نہیں تو ایسے آئے ہوا ہے، یہ کیا یا رسول اللہ؟ کہاں
آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہاں سر میں نہیں پیار کرتا، میرا انڈا بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے نفرت کرے گا۔